السلام علیکم. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کولونائزیشن اور ڈی کولونائزیشن کے کچھ امپورٹنٹ آسپیکٹس، اور اس میں ہم ڈسکس کیا کہ اس کے تھری ڈفرینٹ لیولز تھے، جس میں کولونائزیشن سے ڈی کولونائزیشن کا جو پروسیس ہوا ہے تو 3 لیولز پہ وہ کمپلیٹ ہوا. تو آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار پھر یہ اس سے ریلیٹڈ جو ایک فینومینا سٹارٹ ہوا وہ کامن ویلتھ لٹریچر. And this Commonwealth literature was related to the areas which were once colonized by UK. تو اس میں ایک ہم اس کی ایک بریف ہسٹوریکل اسکیچ آف colonization and decolonization to the intellectual context and development of post-colonialism. کہ ایک ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ ایک جو فزیکل ریزسٹنس ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ آئیڈیالوجیکل ریزسٹنس تھی ٹورڈز کولونائزیشن. تو اس میں ایک جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کولونائزڈ ایریاز کے اندر، اس کو ہم پوسٹ کولونیلزم کہتے ہیں. In particular, we need to look at 2 areas of intellectual study that have come to influence its emergence as an academic pursuit. These are Commonwealth literature and theories of colonial discourses. یہ ایک ایکڈیمک لیول پہ جو اس وقت ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ گزرا ہے کولونیلزم سے ڈی کولونائزیشن، اور پھر اس کے دوران جو پوسٹ کولونیل تک پہنچنے کا معاملہ ہے. اٹ از ناٹ دا ڈائریکٹ اپروچ ٹو پوسٹ کولونیلزم، دیر واز اے ٹرانزیشن پیریڈ. اس ٹرانزیشن پیریڈ میں یہ کامن ویلتھ لٹریچر امپورٹنٹ تھا، اور اس میں اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ون امپورٹنٹ اینٹیسیڈنٹ فار پوسٹ کولونیلزم واز دا گروتھ آف دا اسٹڈی آف کامن ویلتھ لٹریچر. اس کو اینٹیسیڈنٹ کیونکہ اس سے پہلے کا ایک پروسیس ہے پوسٹ کولونیلزم، جب یہ ایک آرگنائزڈ ہو کے ایک باقاعدہ ڈسپلن اور ایک سبجیکٹ کے طور پر اس کی اسٹڈی شروع ہوئی ہے. پوسٹ کولونیلزم اس سے پہلے کامن ویلتھ لٹریچر کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، اور پھر آپ اس کو پوسٹ کولونیلزم کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. کامن ویلتھ لٹریچر واز اے ٹرم literary critics began to use from the 1950s to describe literatures in English emerging from a selection of countries with a history of colonialism. یہ اس کی کنڈیشن تھی کہ this was in English language, literature was in English language, and it belonged to the areas which were under colonialism. تو اس کو میں 2 کنڈیشن تھی کہ لٹریچر مسٹ بی ان انگلش، کہ یہ جو ایریا تھے میں ڈفرینٹ لینگویجز بولی جاتی، اور ان کو کامن ویلتھ لٹریچر میں شامل نہیں کیا گیا، صرف جو لٹریچر ان انگلش. اور دوسرا ہے کہ ان ایریا سے ریلیٹڈ ہو جو کہ برٹش امپائر کا پارٹ رہے. It incorporated the study of writers from the predominantly European settler communities.
تو اس میں جو زیادہ تر لوگ شامل تھے ایک تو وہ یورپین سیٹلر کمیونٹیز جو کہ یورپ کی مختلف کنٹریز سے کولونائزڈ ایریا میں جا کے سیٹل ہوئے تھے. یورپین ساؤتھ افریقہ اور کچھ میں سے انڈیا پاکستان اور دوسرے علاقوں میں بھی جا کے سیٹلس ہوئے. تو انہوں نے جو لٹریچر جنریٹ کیا وہ بھی اس میں شامل تھا. ایز ویل ایز رائٹرس belonging to those countries which were in the process of gaining independence from British rule. وہ جو 3 لیول ہم نے پہلے ڈسکس کیے اس میں سے خاص طور پہ جو سیکنڈ اور تھرڈ لیول ہے اس سے ریلیٹڈ جو کنٹریز تھی وہ اس میں کامن ویلتھ لٹریچر میں وہ شامل ہے. such as those from the Africa, Caribbean and South Asian literary critics began to distinguish fast-growing body of literature written in English which included work by such figures. تو بہت سے اس وقت جو پرومیننٹ رائٹر ان علاقوں میں تھے اس میں انڈیا سے آر کے نریان, وی ایس نیپال اور جینٹ پریم یہ نیوزی لینڈ سے, چینو ایچ اے بھی جس کا آپ ناول پڑھیں گے بھی تھنگس فال اپارٹ وہ نائجیریا سے اس کا لنک تھا. اس طرح یہ ڈفرینٹ انٹلیکچوئلس تھے who belongs to colonized areas اور پھر انہیں آزادی ملی اور ان میں سے زیادہ تر وہ تھرڈ لیول فیز کے جو کنٹریز تھے وہ زیادہ شامل تھے اس میں. The creation of the category of Commonwealth literature as a special area of study was an attempt to identify and evaluate this vigorous literary activity and to consider via a comparative approach the common concerns and attributes that these manifold literary voices might have. اس میں یہی پوائنٹ تھا جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ان کی کامن کنسرنس تھے اور کامن ایکسپیرینسز تھے ان کولونائزڈ ایریاز. اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ وہ ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پہ وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ وہاں پہ انٹروڈیوس ہو اور دے شوڈ بی لٹریری کانفرنسز اور ایکٹیویٹیز ہوں اس کو لٹریچر کو پروموٹ کیا جائے. Significantly, neither American nor Irish literature were included in early formulations of the field. تو اس لیے وہ 3 لیول ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں. اس میں فرسٹ لیول میں امریکہ آزاد ہوا تھا تو وہ اس میں کامن ویلتھ میں شامل نہیں تھا. تو اس کی آزادی جو بہت پہلے ہو گئی تھی تو یہ زیادہ تر سیکنڈ فیز اور تھرڈ فیز کے کنٹری جو آزاد ہوئے وہ اس میں کامن ویلتھ میں شامل تھے. Exclusively with selected countries with a history of colonialism. The term Commonwealth literature is important in the association beckons and these associations have historical roots. One consequence of the decline of the British Empire in the 20th century was the establishment of, to use its original title, the British Commonwealth of Nations. تو یہ پہلے یہ نام رکھا گیا تھا جب ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوئے تھے تو اس کو. اور ہم نے سیکنڈ فیز جو ڈسکس کیا تھا جس میں ڈومینینس کا اسٹیٹس دیا گیا تھا تو وہ بھی اس میں شامل تھے. لیکن بعد میں جیسے جیسے ملک آزاد ہوتے گئے تو یہ برٹش کامن ویلتھ آف نیشنز نیم چینج ہو گیا اور اس میں
اس کی بجائے مختلف نام اس کے استعمال ہونے لگے. اور جو برٹن ہے برطانیہ، اس نے بہت سی کانفرنسز کروائیں جس میں لٹریری فگرز اور لٹریری ایکٹیویٹیز کو انہوں نے پروموٹ کیا. Britain hosted frequent colonial conferences which gathered together the governors of the colonies and heads of the dominions. تو یہ ایک بڑی کمپریہنسو پھر کامن ویلتھ تنظیم بن گئی جس میں مختلف علاقوں کے گورنرز، جن کو گورنر کا اسٹیٹس دیا گیا، اور کچھ ملک جو تھے جن کو مکمل آزادی مل گئی، ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس، ان کی تنظیم. تو اس طریقے سے یہ ایک پولیٹیکل اور لٹریری موومنٹ اور مختلف ایکٹیویٹیز کمبائن کر کے ایک کمپریہنسو موومنٹ بن گئے. Commonwealth became redefined after the war in more equitable terms as meaning an association of sovereign nations with deference to a single authority. تو اس میں یہ جیسے بھی ٹائم چینج ہو گیا، ملک بہت سے آزاد ہو گئے، خاص طور پر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو پھر یہ سوورن نیشنز ایسوسیشن بنی ہے. کامن ویلتھ میں ملکوں کو شامل کیا. ملک تو وہی تھے جو برطانیہ کے اندر رہے تھے، اس کے انڈر ہی انہوں نے کام کیا تھا. لیکن پھر اس میں بجائے اس کے کہ صرف کسی ایک ملک کو اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے، جیسے برطانیہ اس میں اسپیشل اسٹیٹس تھا، تو اس کی بجائے پھر تھوڑا سا ایکویلٹی کی بنیاد پہ اس کانفرنس کو منعقد کیا گیا اور بنایا گیا. Today, the Commonwealth of Nations as a body exists in name only. تو اب بعد میں اتنی فنکشنل نہیں رہی، تو ایک نام کے طور پہ موجود ہے، لیکن اس کی ایکٹیویٹیز بہت ہی لمیٹڈ ہو گئی. It has no constitution nor any legal authority and its membership. تو اس کا جو پہلے کا مقصد تھا وہ تو برطانیہ کا تھا کہ اس کا خیال تھا کہ وہ تمام ملکوں پہ اپنا اثر و رسوخ قائم رکھے. لیکن چونکہ ملک بہت سے آزاد بھی ہو گئے تھے اور ان کی آزادی میں بہت سی بیٹر ریئلٹیز بھی تھی اور فزیکل ریزسٹنس بھی تھی، تو اس لیے وہ معاملے جو ہیں وہ اتنے آرگنائز نہیں ہو سکے. تو ایک کانفرنس کی صورت میں ایک کامن ایکٹیویٹیز کے طور پہ کچھ چیزیں چلیں، لیکن اس کا باقاعدہ کوئی جیسے UNO ہے اور دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، تو ان کی طرح اس کا باقاعدہ کوئی آئین نہیں بن سکا، کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکا، اور اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. although based on the old map of empire، لیکن بیسک وہی تھا، اس میں ملک وہی شامل تھے جو کبھی برطانیہ کے انڈر رہے تھے. It's not compulsory for the independent nations. تو وہ ملک شامل تھے لیکن یہ کمپلسری نہیں تھا. اگر کوئی ملک اس میں شامل ہونا چاہتا تھا وہ شامل ہو گیا، نہیں بھی رہنا شامل ہونا چاہتا تھا نہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، وہ اپنے طور پہ ایک ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. اور اس کے جو آبجیکٹوز تھے، آبجیکٹوز تو بہرحال اچھے تھے اس کے، کہ اٹ سیمس ٹو پروموٹ ڈیموکریسی، ورلڈ پیس، non-racialism, and consensus building within and across its 54 member states. تو دیکھیں 54 member states تھی اس کے، کیونکہ 54 ملکوں پہ برطانیہ کا قبضہ رہا تھا. اور یہ 54 member states جو تھی تو ان کی یہ ایک کولیبوریشن اور کامن ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور اس کے جو رکھے گئے آبجیکٹوز، اس پہ جو سرفرست تھا وہ ڈیموکریسی تھی. پھر ورلڈ پیس اور ریسزم کے اینڈنگ جو چیزیں ہیں اس کو پروموٹ کرنا.
تو یہ سارے جو ملک ہیں اور as enshrined in its 1971 Singapore Declaration of Commonwealth Principles. تو یہ 1971 میں کچھ اس میں بہتر یہ صورتحال اس کی بنی، اور سنگاپور میں جو اس کا کانفرنس ہوئی ہے، کیونکہ سنگاپور جو ہے یہ بھی برطانیہ کے انڈر تھا، اب تو چائنا کو مل گیا، لیکن پہلے یہ برطانیہ کے انڈر ہی تھا. تو وہاں پہ یہ کانفرنس ہوئی، تو اس میں کچھ اس کے رولز ریگولیشن اور کچھ چیزیں آبجیکٹیوز ایک ڈیکلریشن کی صورت میں وہ بتایا گیا کہ اس کے یہ رولز پرنسپلز ہوں. بٹ اٹ ریمینس ٹربلڈ بائی colonialism's legacies and violent contemporary conflicts. اس میں پرابلم یہ آتا تھا کہ جیسے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جتنے ایریاز تھے وہاں سے یہ برطانیہ تو چلا گیا، لیکن پیچھے بہت سے کانفلکٹس وہاں پہ موجود رہ گئے، جس طرح سے کشمیر کا ایشو ہے. اب جہاں پہ انڈیا اور پاکستان اکٹھے ہوتے ہیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ، تو وہاں یہ مسئلہ اٹھ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو اٹھا دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہاں پہ پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں، کچھ لابنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے معاملے کی وجہ سے جو ٹربلڈ ایشوز ہیں کلونیلزم کے دور کے، جس کو انسیٹلڈ چھوڑ دیا گیا، تو وہ پھر وہاں پہ وائلنٹ کنٹمپریری کانفلکٹس، وہ چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں کہ بہت بڑے بڑے ہیں، وائلنٹ کنٹمپریری کانفلکٹس ہیں، جیسے کشمیر کا ہے، اس پہ کئی جنگیں ہو گئی ہیں اور آگے کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے ایشو جو ہیں وہ پھر اس کامن ویلتھ کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے اس کی بات ہو جاتی تھی، تو جس سے پھر معاملات بگڑ جاتے تھے. The late 1990s, Nigeria was suspended from the Commonwealth after the execution in 19... تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ ملک جو ہے 54 کنٹریز ہیں، تو کہیں پہ کوئی ایسی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی یا اور چیزیں ہو گئی، تو پھر اس ملک کی ممبرشپ کو سسپینڈ کر دیا جاتا تھا. تو اس طرح یہ اگزامپل جس میں دی گئی ہیں، جو مختلف ملک ہیں وہاں پہ مختلف صورتحال میں ممبرشپ سسپینڈ ہوئی، اور پاکستان کی ممبرشپ بھی اس میں سسپینڈ ہوئی جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا. تو اس مارشل لا کی وجہ سے، کیونکہ اس جو کامن ویلتھ ہے اس کا تو مین آبجیکٹو تھا ڈیموکریسی، تو جب مارشل لا لگایا تو پاکستان کی جو ممبرشپ ہے وہ پھر سسپینڈ کر دی گئی. تو پریکٹیکلی تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک انسلٹ ضرور ہوتی ہے اور ہیوملیشن ہوتی ہے کہ اس ملک کی ممبرشپ اس وجہ سے سسپینڈ ہو گئی کہ یہاں مارشل لا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ جمہوریت کو سیکیور نہیں کر سکے، تو اس لیے تو ایک پنشمنٹ کے طور پہ وہ اس طرح کی ہوتی ممبرشپ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. اور اس کی بہت سی کامن ویلتھ جو ایسوسیشن تھی اس کی بہت سی ایکٹیویٹیز تھیں، لٹریری ہیں، اسپورٹس ہیں اور دوسرے بہت سے، تو پھر ان کی جو ممبرشپ سسپینڈ ہو تو وہ ملک پھر اس میں حصہ نہیں لے سکتے. یعنی کہ ایک انسلٹ والا معاملہ زیادہ تھا، پریکٹیکلی یا اکنامک کوئی اتنا زیادہ اس کے لاسز نہیں تھے. Though this shift from colonial to Commonwealth perhaps suggests a particular version of history in which the status of the colonized countries happily changes from subservience to filial equality. تو یہ تھا کہ پہلے تو کلونیلزم کے اندر تو ایک جو قومیں ہیں وہ مفتوح قومیں تھیں اور انڈر تھے برطانیہ کے، لیکن اب کامن ویلتھ کے اندر وہ ایک ایکویلٹی کا امپریشن ضرور ملتا تھا کہ تمام جو 54 کنٹریز ہیں وہ سوورن کنٹریز ہیں، ان کے ہیڈز ہیں. تو اس طریقے سے ایک آئیڈیالوجیکلی ایک بیٹر فیلنگس وہاں پہ پائی جاتی تھی. Economic and political relations between Britain and Commonwealth nations have remained far from equal.
لیکن یہ صرف میں نے بتا آئیڈیالوجیکلی ایک فیلنگ تھی، لیکن دنیا کے اندر کہیں بھی ایکویلٹی نہیں ہوتی آن دا بیسس آف اکنامک اور پولیٹیکل ریلیشنس. تو جس ملک کی اکانومی مضبوط ہے تو وہ ملک مضبوط ہے، جہاں پہ پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہے وہ ملک مضبوط ہے. تو اس طریقے سے وہ برطانیہ کے ایکول تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ کچھ ایک سائیکولوجیکل فیلنگ ضرور تھی کہ وہ ہم اب آزاد ہیں. In many ways, the term Commonwealth proffers a sanitized vision of international fraternity, which masks the exploitative and painful realities. تو یہی تھا کہ کامن ویلتھ میں ایک امپریشن یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا پارٹ ہیں، اس کا ایک حصہ ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کا پارٹ ہے. تو اس طریقے سے وہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی تھی اور کوشش کی اس میں کی جاتی تھی کہ وہ جو کولونائزیشن کی جو ہارش ریئلٹیز ہیں، پینفل ریئلٹیز ہیں، تو اس کو کور کرنے کی کوشش، to put the things under mask، اس کو چھپانے کی کوشش کی. اور برطانیہ ایک بگ بردر کے طور پہ ایک کوآپریٹو سچویشن جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اس کو آپ کوئی 2-3 دفعہ اسٹڈی کر لیا کریں، پڑھیں، بک سے پڑھیں اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.